آداب، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پناہ مانگتی ہوں شیطان کے شر سے، اور شروع کرتی ہوں اللہ کے بابرکت نام سے۔ یہ جو شیطان ہے نا، یہ صرف ایک مخصوص طبقے یا کسی ایک خاص خطے یا ملک کے لیے نہیں بنایا گیا، یہ بلکہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں پوری بنی نوع انسانیت کو بہکاؤں گا، اور اسی مشن پہ شیطان لگا ہوا ہے۔ اب یہ کہنا کہ صرف ایک طبقے کے لیے شیطان ہے اور صرف ایک طبقے کو بہکائے گا اور بس سب کے لیے برا کر رہا ہے، اور اس شیطانی فطرت رکھنے والے لوگوں سے ہم سب بہت پریشان ہیں، تو بھائی صاحب، شیطانی فطرت رکھنے والے لوگ ہر طبقے اور ہر مذہب میں پائے جاتے ہیں۔ میں بحیثیت مسلمان یہ دعویٰ ہرگز نہیں کرتی کہ مسلمانوں میں شیطان کے چیلے نہیں ہوتے، بالکل ہوتے ہیں۔ شیطانی سوچ رکھنے والے لوگ نہیں ہوتے، بالکل ہوتے ہیں، مسلمانوں میں بھی ہوتے ہیں۔ ہر برادری میں، ہر مذہب و ملت میں یہ سوچ رکھنے والے کہ دوسروں کو تنگ کرنا، دوسروں کو پریشان کرنا، دوسروں کی عزت کی آبرو کی فکر نہ کرنا اور ان کو پامال کرنا۔ دیکھیں، یہ جو شیطانیت ہے نا، یہ تو اللہ کے مقابلے میں، وحدانیت کے مقابلے میں صدیوں سے کھڑی ہے، اور مسلمانوں میں بھی یہ لوگ پائے جاتے ہیں۔ اس کا ثبوت یہ ہے کہ 1400 سال پہلے بھی کلمہ پڑھ کر خاندان رسالت کے چراغ نواسہ رسول کا سر کربلا کے میدان میں کاٹا گیا تھا، اور اسی کی یاد میں ہر سال محرم میں جو شمع رسالت کے پروانے ہیں وہ سیاہ لباس پہن کر اس وقت کی یاد کو تازہ کرتے ہیں اور غم امام حسین مناتے ہیں۔ اسی طرح وجہ تخلیق کائنات کی ولادت کی ساعتوں اور ان کے نزول کے دنوں کی یاد میں عید المولاد النبی منایا جاتا ہے، اور اس ربیع الاول کے مہینے میں سب ایک دوسرے کو مبارکباد اور تہنیت پیش کرتے ہیں۔ ہر مذہب کا انسان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کا سب سے صادق اور امین انسان مانتا ہے، اور وہ نوری مخلوق ہیں، اور ان کے مقابلے میں جو شر پیدا کرنے والے لوگ ہیں وہ آج بھی یہ کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح اسلام کو بدنام کیا جائے، کسی طرح مذہب اسلام پر ضرب لگائی جائے۔ اب چاہے وہ فرانس کا پریزیڈنٹ ہو یا وہ کوئی اور ہو، وہ چاہے سلمان رشدی ہو، یہ جب آتے رہیں گے، جس دور میں آتے رہیں گے، اس دور میں اسلام کے متوالے ان کو منہ توڑ جواب دیتے رہیں گے۔ اب میں آتی ہوں اس کیس کی جانب کہ جس کا فلاپ سین ہو گیا ہے۔ جی ہاں، وہ کیس ہے اس آرزو کا، کہ جس کے نام کے اوپر سب نے اپنی سیاست چمکانا شروع کر دی تھی، اور جس کے نام کا سہارا لے کر کوئی اسلام کے اوپر ضرب لگا رہا تھا، تو کوئی خواہ مخواہ پاکستان اور پاکستان کی بدنامی کا باعث بن رہا تھا۔ جناب، یہ مسئلہ اقلیتی مسئلہ نہیں تھا، معاشرتی مسئلہ تھا۔ اگر آپ نے اب تک آرزو کا بیان سن لیا ہوگا، مجھے بہت کہا گیا آپ اس کے اوپر ویڈیو نہیں بنا رہی، دیکھیں آپ کشمیر کے اوپر بات کرتی ہیں، کشمیر کی مظلوم لڑکیوں کے اوپر بات کرتی ہیں، آپ کے ملک پاکستان میں جبری طور پر ایک بچی کو اسلام قبول کروایا گیا اور اس کی شادی کی گئی، اور آپ نے اس مسئلے پر بات نہیں کی۔ میں تحقیق کرتی ہوں، جانچ پڑتال کرتی ہوں، اور پوری انویسٹیگیشن کرنے کے بعد کوئی بیان دینے کے قابل ہوتی ہوں۔ اس کے باوجود بھی میں بہت غلطیاں کر جاتی ہوں، اس کے لیے میں ایڈوانس میں معذرت چاہتی ہوں۔ لیکن جناب، معاملہ یہ تھا کہ آپ کی سوچ میں صرف یہ تھا کہ کسی طرح پاکستان کو بلیک میل کیا جائے، پاکستانی کمیونٹی کو بلیک میل کیا جائے، پاکستانی گورنمنٹ کو بلیک میل کیا جائے، اور پاکستان کو بدنام کیا جائے۔ تو جب آپ کا مقصد ہی نیگیٹو تھا، منفی تھا، تو ہم کیسے پازیٹیو بولنے والے لوگ آپ کا ساتھ دیتے؟ ذرا سی دیر میں آپ پاکستانی سے کرسچن بن گئے یا عیسائی بن گئے، بس۔ اور آپ نے ان ملکوں میں بیٹھ کر کہ جہاں آپ کو ایک سفیر پاکستان کا رول ادا کرنا تھا، آپ نے پاکستان کے خلاف جو منہ میں آیا، جو ذہن میں آیا، آپ نے ارشاد کرنا شروع کر دیا، یہ سوچے بغیر کہ اس کا فائدہ دشمن اٹھائے گا۔ اور انہوں نے بھی، دشمن ممالک نے بھی بے انتہا ویڈیوز دیکھی ہے پاکستان میں کیا ہو رہا ہے، تمام کرسچن کمیونٹی جمع ہو جائے اور اس کے خلاف احتجاج کرے۔ جناب، یہ جبری شادیاں اور روز مرہ معصوم بچیوں کا ریپ، ان کی عصمت دری مسلمان لڑکیوں کی بھی ہوتی ہے۔ جو کشمیر میں ہو رہی ہے تو اس کو ہٹائیے،
پاکستان میں بھی ہوتی ہے اور ہم اس کے خلاف احتجاج بلند کرتے ہیں. لیکن آپ نے اس ڈرامے کو اس طرح جو پیش کرنے کی کوشش کی کہ عیسائی بچیوں کے ساتھ ہوتا ہے یا ہندو بچیوں کے ساتھ ہوتا ہے. نہیں جی، یہ مسلمان بچیوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے، اور چاہے وہ مسلمان ہو، چاہے عیسائی ہو، چاہے ہندو یا کسی بھی مذہب یا اقلیت سے تعلق رکھتی ہو، لیکن وہ میری پاکستانی بچی یا پاکستانی لڑکی ہوگی جسے میں اون کروں گی اور اس کے حق کے لیے میں آواز اٹھاؤں گی. لیکن آپ نے آرزو کی آرزو جانی کہ آرزو کیا چاہتی ہے. یقیناً اب تک تو آپ سب نے وہ ویڈیوز دیکھ لی ہوں گی اور ان سب کی امیدوں پر پانی پھر گیا ہوگا کہ جو ہمیں آپس میں لڑوانے کے لیے زور و شور سے ویڈیوز بنا رہے تھے. آپ اب اپنے گریبان میں جھانک کر تھوڑا سا شرمندہ تو ہو رہے ہوں گے نا کہ ہم نے یہ کیا کر دیا. اور وہ لوگ آپ پر قہقہے لگا رہے ہوں گے، ہنس رہے ہوں گے، جو اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے اور آپ سے انہوں نے پاکستان کے خلاف بیانات دلوانا شروع کر دیے. دیکھیے، جب معاشرتی مسئلہ ہوتا ہے نا تو آپ اس کو اقلیتی مسئلے سے ٹکراؤ کی صورت میں پیش نہ کریں. یہ معاشرتی مسئلہ تھا، وہی مسئلہ کہ جو کمسن بچیاں جب اس چمکتی ہوئی دنیا کو دیکھتی ہیں اور اپنی آدھی روٹی کھانے والے پیٹ میں اپنی آدھی روٹی کھاتے ہوئے ان کی خواہشات پوری نہیں ہوتی، تو پھر وہ شاید ان خواہشات کی اور اس دنیا کی رنگینی کو حاصل کرنے کے لیے اپنے ماں باپ کی نافرمان بھی بن جاتی ہیں، جو کہ غلط ہے. لیکن ہم اسے زبردستی کسی بھی فعل سے روک نہیں سکتے. میں اور آپ اس طرح کی باتوں کے خلاف ویڈیوز بنا سکتے ہیں. ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس میڈیا سے، جہاں سوشل میڈیا اور میڈیا کے الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے سے بہت ساری دنیا کی حقیقتیں آشکار ہوئی ہیں، وہیں اتنی چکا چوندھ والی دنیا دکھائی گئی ہے کہ یہ کمسن بچیاں شاید اس کو حاصل کرنے کے لیے حد سے تجاوز کر جاتی ہیں. لیکن آرزو کے کیس میں یہ ہوا کہ اس نے کوئی غیر شرعی فعل کرنے کے بجائے شرعی طور پر نکاح کیا. یہ ایک علیحدہ بحث ہے کہ اس کی کیا عمر ہے اور اس نے اپنی آدھی سے زیادہ بڑی عمر کے، اپنے باپ کی عمر کے کسی صاحب سے شادی کیوں کی. اس کی عمر پہ ابھی بھی انویسٹیگیشن ہو رہی ہے کہ کیا وہ 13 سال سے کم ہے یا وہ 13 سال سے زیادہ ہے. اس کے اوپر یقیناً دوسری ویڈیو میں میری انویسٹیگیشن کمپلیٹ ہو جائے تو ضرور بات کریں گے. ابھی ہم کلپس دکھا رہے ہیں آرزو کے بیانات کی، جس میں وہ کہہ رہی ہے کہ اللہ کے واسطہ مجھے جینے دیا جائے. جہاں اس بچی کی معصومیت جھلکتی ہے، وہاں مجھے اس کی وہ خواہشیں بھی اس کے لہجے میں جھلکتی نظر آ رہی ہیں جو اس کے غریب ماں باپ پوری نہیں کر سکتے تھے. یہ ہمارا المیہ ہے اور مجھے افسوس ہے اور مجھے دکھ بھی ہے ان ماں باپ کے لیے کہ جو اس وقت بہت بے قرار ہوں گے کہ ان کی بچی نے غلط فیصلہ کیا. لیکن اگر آرزو کی سائڈ سے دیکھیں تو آرزو کے نزدیک یہ فیصلہ صحیح تھا. ابھی ہم اس کے اوپر اور تحقیق کریں گے، اس کے اوپر اور بحث کریں گے. ہم سب کے گھروں میں بیٹیاں ہیں، بچیاں ہیں، اور ہم بھی کسی کی بیٹیاں ہیں. تو ہم جب اپنے ماں باپ کے اوپر رکھ کے سوچتے ہیں یا ہم اپنے بچیوں کو سامنے رکھ کے سوچتے ہیں تو ہمیں تکلیف ہوتی ہے کہ یہ سارا جو کچھ ہوا وہ صحیح نہیں ہوا. لیکن اس میں آپ کا کردار کیا ہونا چاہیے تھا؟ آپ کا کردار انویسٹیگیشن کر کے اگر اس کے خلاف یا اس کے حق میں کچھ بھی برا ہوا ہے تو آپ نے آواز اٹھانی تھی. اور اگر ایسا نہیں ہوا، اس کی اپنی مرضی تھی، تو کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ آپ اپنے وطن، اپنے مذہب کی بدنامی کا باعث بن جائیں. ذرا اس بات پر سوچئے گا ضرور. اور اگر اپنے آپ سے شرمندہ ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے شیطان کامیاب نہیں ہوا. آپ نے شیطان کو کامیاب نہیں ہونے دینا ہے. اور وہ جو بچی کہہ رہی ہے نا مجھے جینے دو، اب اسے جینے دیتے ہیں، اس کا پیچھا چھوڑتے ہیں. ٹھیک ہے، اپنا بہت خیال رکھیں. نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے انشاءاللہ جلد ملیں گے. جب تک کے لیے اجازت، خدا حافظ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میرا نام سیدہ آرزو فاطمہ ہے اور میں سید علی اظہر کی بیوی ہوں اور میں اب مسلمان ہو چکی ہوں. میرا کرسچن کمیونٹی سے کوئی واسطہ نہیں ہے اور میں نے اپنے دل سے دین قبول کیا ہے، اپنی مرضی سے شادی کی ہے. اور کرسچن کمیونٹی کے لوگوں نے میری میاں کے اوپر جھوٹا گواہ کا کیس لگا دیا ہے، جبکہ میں اغوا نہیں ہوئی ہوں اور میں کوئی چھوٹی بچی نہیں ہوں، ایک شادی شدہ عورت ہوں. اور پلیز میں آپ سے گزارش کرتی ہوں، وزیر اعظم سے، وزیر اعلیٰ سے، مفتی صاحب سے، مولوی صاحب سے، حکام اعلیٰ سے، عالم دین حضرات سے کہ آپ میری مدد کریں